عورتیں اپنی محبت میں زیادہ سچی کیوں ہوتی ہیں؟ سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس آیت میں ایک جملے پر غور کیجئے، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس جملے سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ غور کیجئے اس پر۔ یہ قرآن کا سحر انگیز جملہ ہے جس میں انتہا درجے کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھیں کہ حضرت آدم کی کائنات یہ پوری دنیا تھی، یہ سب کچھ حضرت آدم کے لیے تھا، جبکہ حضرت حوا کے لیے پوری کائنات حضرت آدم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی کائنات یہ پوری دنیا ہے، جبکہ عورت کے لیے مرد ہی اس کی پوری کائنات ہے۔ اسی وجہ سے عورتیں اپنی محبت میں زیادہ سچی ہوتی ہیں۔ عورت کی محبت ایک ہی شخص پر رک جاتی ہے، جبکہ مرد کی محبت میں انتشار ہوتا ہے۔ اس کی محبت میں آگے اور بہت ساری محبتیں شامل ہوتی ہیں۔ عورت مرد سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے مرد ہمیشہ عورت کو اپنا ایک حصہ سمجھتا ہے، اپنا ایک جزو سمجھتا ہے، جبکہ عورت کے لیے وہی مرد سب کچھ ہوتا ہے، وہی مرد اس کا کل ہوتا ہے، کیونکہ اس عورت نے اس سے جنم لیا ہوتا ہے۔ اس میں ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ عورتوں کی تعریف کی گئی ہے اور مردوں کی کمی بیان کی گئی ہے، ہرگز نہیں۔ دونوں اپنی فطرت پر موجود ہیں، دونوں کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے۔ مرد ہمیشہ مٹی کی طرف کھنچتا رہتا ہے، اس کو مشقت پسند ہے، وہ کائنات میں رہ کر رزق تلاشتا رہتا ہے، جبکہ عورت کو مرد کا گھر پسند ہے، وہ گھر رہنا پسند کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مرد عورت کے لیے کل ہے اور عورت مرد کے لیے جزو ہے۔ جزو اپنے کل پر راضی ہے، مطمئن ہے، اس نے اپنا سب کچھ اپنے کل کو دے دیا ہے اور اس میں اسے کوئی کمی نہیں لگتی، لیکن کل کو ایک اور کل کی تلاش ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں پھیلاؤ ہے، وسعت ہے، کائنات کو سمجھنے کی چاہت ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو پورے دل سے کرتی ہے، وہ اپنا دل ایک ہی جگہ رکھتی ہے، ایک ہی شخص کے لیے، اور پھر اس کے گرد اپنی پوری دنیا بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے گھر وہی ہے جہاں وہ شخص ہے، خوشی وہی ہے جو اس شخص کی خوشی ہے، اور دکھ وہی ہے جو اس شخص کا دکھ ہے۔ وہ محبت میں تقسیم نہیں جانتی، وہ سب کچھ ایک ہی طرف اڑیل دیتی ہے۔ جبکہ مرد کی دنیا بڑی ہے، اس کے دل میں محبت بھی ہے، لیکن ساتھ میں خواب بھی ہیں، منصوبے بھی ہیں، دنیا کو فتح کرنے کی تمنا بھی ہے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے تو کائنات اسے کھینچتی ہے، اور کائنات سے لوٹتا ہے تو گھر اسے بلاتا ہے۔ اس کی محبت جھوٹی نہیں ہے، لیکن اس کی محبت تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ اور بھی ہے۔ دونوں اپنی تخلیق میں مکمل ہیں، اور دونوں کو ایسے ہی ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ یہی سچائی ہے، یہی فطرت ہے، اور یہی محبت ہے۔